پوائنٹ نمبر 2، صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین نے جو بھی کنٹریبیوشن اسلامی قانون میں کیا ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھارٹی دینے کی وجہ سے کیا ہے. ایسا نہیں تھا کہ ان کی ذاتی رائے تھی، ان کو اچھا لگ رہا تھا لہٰذا انہوں نے وہ قانون بنا دیا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کے اوپر چلو اور خلفاء راشدین جو رائٹلی گائیڈڈ خلفاء ہیں اور وہ 4 ہیں ان کی سنت کے اوپر چلو. اور آگے مزید تاکید کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وعضوا علیہا بالنواجذ، کے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کو جانے نہ دو، مضبوطی سے اس کو پکڑ لو. تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جو 4 خلفاء ہیں ان کو باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی دی کہ ان کا سنت بھی قانون کی حیثیت ان کی سنت بھی رکھے گی. تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ شراب کی سزا میں ایک ایوولوشن ہوا ہے، نیچرل ایوولوشن ہوا ہے اور بعد کے جو خلفاء ہیں انہوں نے اپنی رائے سے اس چیز کو بنا دیا. تو یہ ایک تاثر جو ان کی ویڈیو سے مل رہا تھا، یہ تاثر غلط کرنا، تاثر کو کے بارے میں بات کرنا ضروری تھا. ایک بہت ہی قابل اعتراض چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ 25 منٹ 40 سیکنڈ میں اور اسی طریقے سے اپنی چوتھی ویڈیو میں بھی انہوں نے یہ جملہ دہرایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ذمیوں کا جو قانون ہے وہ بنو امیہ کے دور میں وہ رومیوں سے لیا ہے، یعنی رومن امپائر سے لیا ہے. اور اس کے بعد پھر اپنی چوتھی ویڈیو میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلامی قانون پر رومیوں کا بہت زیادہ اثر تھا. یہ چیز بھی بنیادی طور پر غلط ہے، بلکہ سب سے پہلے اس شوشے کو چھوڑنے والے اورینٹلسٹ ہیں. اورینٹلسٹ نے ابھی 200-300 سال کے اندر اندر یہ کہنا شروع کیا کہ فقہا کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو اسلامی فقہ ہے، وہ رومن امپائر سے اور رومن لا سے انسپائر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپین کی ایک سائیکی ہے، وہ سائیکی یہ ہوتی ہے کہ نہیں، ساری دنیا نے جو ترقی کی ہے وہ ہماری وجہ سے کی ہے، ہم ہی سپیریئر ہیں. تو اپنی سپیریورٹی کو ثابت کرنے کے لیے وہ ساری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے اپنی آرگنائزیشنز بنا رکھی ہیں، تھنک ٹینکس بنا رکھے ہیں، یونیورسٹیاں اسی کام پہ لگی ہوئی ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہے. ہم نہ ہوتے تو دنیا ڈارک ایجز میں رہ رہی ہوتی، ہم نہ ہوتے تو دنیا پتھروں اور غاروں کے اندر رہ رہی ہوتی، اسی پتھروں کے دور میں رہ رہی ہوتی. یہ ان کا ایک سائیکی ہے، ان کا طریقہ کار ہے. اسی بنیاد پر مستشرقین آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلامی فقہ میں کا جو پر رومن قانون کا بڑا اثر ہے، جبکہ بنیادی طور پر رومی قانون اور اسلامی قانون میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون 2 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول، اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ڈیوائن ویلیو ہے، جبکہ رومن قانون کی ویلیو ڈیوائن نہیں ہے اور وہ کسی کتاب، کسی صحیفے، کسی مذہبی کتاب کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، وہ کسی پیغمبر کی تعلیم کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ معاشرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معاشرے نے جیسا سمجھا اور اس معاشرے سے نکلے ہوئے افراد نے جس چیز کو اچھا سمجھا اس کو قانون بنا دیا گیا، اور جس چیز کو برا سمجھا اس کو قانون سے اس کو اللیگل بنا دیا گیا. جبکہ اسلامی قانون کی وہ حیثیت نہیں ہے. بنیادی فرق ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون نے شورا کا جو کانسیپٹ ہے وہ قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا اسی وقت اڈاپٹ کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ شورا سے طے ہوگا. آپ دیکھیں کہ رومنز میں شورا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ فرینچ ریولوشن 1700 کے آخر میں جا کر ان کے یہاں شورا کا ہلکا سا ایک کانسیپٹ آیا جو ڈیموکریسی کی شکل میں پھر بدل گیا. اور آج آپ ڈیموکریسی کی جو پوری دنیا میں صورتحال ہے وہ جانتے ہی ہیں کہ آج بھی انڈسٹریلسٹ اور آج بھی جو اکانومسٹ ہیں یا جو مالدار طبقہ ہے وہ دراصل حکومت چلاتا ہے، وہ طے کرتا ہے کہ آپ کے علاقے کا ایم پی کون بنے گا، ایم ایل اے کون بنے گا، قانون سازی کیا ہوگی. اور یہ صرف انڈیا میں نہیں ہے، امریکہ میں اور فرانس میں، دنیا کے ہر ملک میں جمہوریت کی یہی صورتحال ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اسلامی قانون رومن قانون سے متاثر ہے یہ جوہری اور بنیادی طور پر غلط ہے. تو اچھا، اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خود فیضان مصطفیٰ صاحب نے ایک آیت کوٹ کی ہے، وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر، اور جو لوگ تم میں اتھارٹی رکھتے ہیں ان کی اطاعت کرو. اس لیے جو لوگ اتھارٹی رکھنے والے ہیں، اجتہاد کرنے والے ہیں، فقہا ہیں، ان کو یہ حق مل گیا، قرآن نے یہ حق دے دیا کہ وہ قانون میں ریفارم کرتے رہیں. یہ چیز اتنی بنیادی طور پر غلط ہے کہ میں اس کے بارے میں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ بات فیضان مصطفیٰ صاحب کی طرف سے آئی ہے. میں فیضان مصطفیٰ صاحب کی دوبارہ کہہ دوں بہت عزت کرتا ہوں، ان کو ایڈمائر کرتا ہوں، ان کی جو علمی لیول ہے اس کا قائل ہوں، ان کی جو قانونی اوپینینز ہیں
دنیا میں پورے انڈیا میں اس کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو which is the fact. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ہر چیز کی معلومات ہو. دیکھیں جب قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو تو اب کوئی بھی شخص ایسا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے کسی اصول کو بدل دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دی گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن کی کوئی بھی آیت بدل دیں. یہ اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی. اس کے بعد اگلا لفظ ہے واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. یعنی جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں اگر رسول بیان کر رہے ہیں تو پھر اب رسول کی اتھارٹی ہے. یا قرآن میں ہے لیکن واضح نہیں ہے، رسول نے اس کی وضاحت کر دی تو رسول کو یہ حق ہے کہ ان کی بات مانی جائے. اب آگے آ جائے تیسرا لفظ جو بنیاد ہے وہ ہے وہ اولی الامر. اولی الامر کے معنی ہے جو لوگ تمہارے اندر اتھارٹیز رکھتے ہیں، یعنی فقہا، علماء. ان کی بات کبھی بھی معتبر نہیں ہوگی اگر وہ قرآن اور سنت سے ٹکرائے. ہاں اگر کوئی مسئلہ قرآن اور سنت میں نہیں ہے، اگر کوئی سچویشن قرآن اور سنت میں نہیں ہے، مثال کے طور پر آج کرنسی ایکسچینج ہے، آپ ڈالر کی یورو سے کرنسی تبدیل کرتے ہیں، یا مثلا انڈین روپیز کو پاکستانی روپیز سے، انڈین روپیز کو ڈالر سے آپ کنورٹ کرتے ہیں. یہ مسئلہ قرآن میں نہیں آیا ہے، یہ مسئلہ حدیث میں نہیں آیا ہے، یہ مسئلہ فقہا نے حدیث کی روشنی میں ایکسٹریکٹ کیا ہے. تو جب فقہا کسی مسئلے کو ایکسٹریکٹ کریں قرآن اور سنت سے تو اس وقت فقہا کی اطاعت اور ان کی اتباع کی جانی چاہیے. لیکن وہ مسائل جو قرآن اور سنت میں آ گئے، بڑے سے بڑا فقی، بڑی سی بڑی گورنمنٹ اگر ان مسائل کو تبدیل کرنا چاہے ریفارم کے نام پر تو ایسے فقہا کو ہم ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، ایسے فقہا کو ہم فقہا تسلیم نہیں کرتے، اور ایسی گورنمنٹس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. چونکہ اسی آیت میں آگے چل کر اللہ فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تم کسی چیز میں تنازع یعنی آپس میں ڈس ایگری کرو، مان لو تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے کہ بھائی یہ نئی سچویشن ہے، اس میں کرنا کیا ہے، تو اب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بنیاد ہے لیجسلیشن کی اسلام میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں. اسلامی قانون میں جو ریفارم ہوا ہے، جس ریفارم کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ سچویشنز ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، جن کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، تو ان کے اندر ریفارم ہوا ہے. وہ ایک نیچرل چیز ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن اس پوری کہانی کو یو سی سی سے جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یو سی سی میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، یونیفارم سول کوڈ میں کیا چیز آ رہی ہیں. عدت کا مسئلہ قرآن میں موجود ہے. جب قرآن میں موجود ہے اور تو کسی جیورسٹ کو، کسی بھی حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت کو بدل دے، چاہے وہ اسلامی حکومت ہی کیوں نہ ہو، وہ خلیفہ راشدی کیوں نہ ہو. اگر کوئی چیز قرآن کے اندر واضح طور سے آ گئی ہے تو اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے میراث کا قانون قرآن کریم کے اندر واضح طور سے سورہ نساء میں آ گیا ہے. یہ بتا دیا گیا کہ لڑکی کا شیئر کتنا ہوگا، لڑکے کا شیئر کتنا ہوگا، اور باپ کا شیئر کتنا ہوگا، ماں کا شیئر کتنا ہوگا، بیوی کا شیئر کتنا ہوگا. یہ سارے شیئرز واضح طور سے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیے گئے. اب کوئی بھی حکومت آ کر یہ کہے کہ نہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو لگ رہا ہے لگتا رہے، لیکن قرآن کا حکم نہیں بدلے گا، اور کوئی بھی فقیہ اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کے اس حکم کو بدل دے ریفارم کے نام پر. جن مسلم حکومتوں نے اس کو بدلا ہے، انہوں نے ریفارم نہیں کیا، انہوں نے اسلامی قانون کو چھوڑا ہے، ترک کیا ہے، اور یہ ان کی بنیادی غلطی ہے.